إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ نے ان کی بات کا رد کیا کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے یعنی اللہ کے بطن سے یا اللہ کی پشت سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہر نبی کو کچھ معجزات سے نوازتا ہے، اور ہمیشہ ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کے اندر دستور ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزات دیے گئے وہ ایسے تھے جو اس زمانے کے لوگ، اس میں ان کے اندر جادوگری بڑی معروف تھی، جادوگر بڑے تھے اور بڑے بڑے کرتب دکھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے معجزات دکھائے کہ وہ جادوگر بھی حیران رہ گئے، سجدے میں گر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت یہ اپنے بڑے عروج پہ تھے۔ اطباء جو سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز کا علاج کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کے بس میں بھی نہیں تھی، اللہ نے وہی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ اب یہاں پہ امت مسلمہ کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں یہ چیزیں نہیں تھی۔ یاد رکھیں، کسی کو کچھ عطا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے نبی کریم کو جو معجزہ دیا تھا وہ اس زمانے یا آنے والے وقتوں کے متعلق تھا۔ اللہ نے جو عرب لوگ تھے یہ اپنے آپ کو بڑے فصیح اللسان سمجھتے تھے کہ زبان دانی ہماری ہی ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو اپنے علاوہ عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں۔ عرب اپنے آپ کو بولنے والے اور دوسرے کو گونگا کہتے تھے کہ انہیں کیا پتا کہ لفظ کیا ہوتے ہیں، لفظ بنائے کیسے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے شعراء تھے
اللہ نے ان کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کر کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میں کتاب تمہارے اندر دی ہے، اس میں شک کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو میں نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اور تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے تو ایک سورت لا کے دکھا۔ اور سورت کی مقدار یہ نہیں بتائی کہ اتنی بڑی ہونی چاہیے، کہا جتنی مرضی لے کے آ کے دکھاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، اللہ کا یہ نبی کا معجزہ یہ زندہ اور جاوید ہے، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر نبی کو اس وقت کے مطابق معجزے عطا کیے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا تو ان کی ذمہ داری یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ تعلیم دیں گے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ اب حکمت کیا ہے؟ اس کے متعلق تمام ائمہ مفسرین جو ہے لکھتے ہیں کہ یہ نبی کی باتیں، ان کی سیرت جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہمیں قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ حکمت سکھلائی گئی، وہ رسول اللہ کی احادیث ہیں۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہر بات تورات، انجیل اور اس کے بعد ان کی اپنی سیرت، جو اللہ نے بعض ایسی باتیں بھی ان کی طرف وحی کی ہوگی جو تورات اور انجیل میں نہیں تھی، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار ایسی چیزوں کی وحی کی گئی جو قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے، تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ انہیں رسول بنا کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، اور یہ پھر وہاں انہیں کچھ معجزات دکھائیں گے، کہیں گے انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس کچھ اللہ کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، کہا میں اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ اور یہ باتیں بتاتی ہے کہ معجزات کسی بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہو جاتے ہیں، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں ایک مٹی کا جانور بناتا ہوں، جانور کی طرح مٹی کا ایک چیز بناتا ہوں، پھر اس کے بعد فانفخ فیہ، میں اس پہ پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب دوبارہ کہا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اڑے گا، میری وجہ سے نہیں اڑے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر زاد اندھے کو بینا کر دوں گا، اور برس یعنی پھل بہری ہے، اس پہ ہاتھ پھیروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے پہ ہاتھ پھیروں گا تو زندہ ہو جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو ان کی خبر دوں گا۔ یہ ساری باتیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی یہ نشانیاں میری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو تم سے پہلے تورات میں آیا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض چیزیں جو تمہاری وجہ سے حرام ہو گئی تھی انہیں حلال کرنے والے ہیں۔ مثلا تورات میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حکم دیا کہ اب ان کے لیے یہ حلال ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں تھیں
جو بنی اسرائیل کی بار بار اعتراضات کی وجہ سے اللہ نے ان پہ حرام کر دی تھی، تو پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان پہ حلال کر دی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں اللہ کی نشانیاں دے کے بھیجا گیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، اب اپنا عقیدہ بنایا کہ اللہ میرا باپ نہیں ہے اور میری ماں کا خامد نہیں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، جس طرح اللہ تمہارا رب ہے اسی طرح وہ میرا بھی رب ہے۔ جس طرح تم اس کی مخلوق ہو میں بھی اس کی مخلوق ہوں، جس طرح تم اس کے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم، اس لیے فاعبدوا، میری نہیں اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کفر کرتے ہیں، میری بات کو مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں، تو قال، وہ کہنے لگے، من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟ یعنی یہ میری مخالفت کر رہے ہیں سارے، تم میں سے کون ہے من انصاری الی اللہ، جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، یعنی میری بات کو مان لے، میرے کلمہ پڑھ لے، من انصاری الی اللہ۔ تو اس وقت پھر کچھ ایسے پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے، قال الحواریون، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جس طرح نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے تھے۔ وقال الحواریون، جو حواری تھے انہوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے رب العزت کے نام پہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، واشہد، اور اس بات پہ آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا، پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اس لیے تم ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم اب تیرے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اسی قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیریں کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، تو کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی تو اللہ نے بھی اس کے مقابلے میں ایک تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب اللہ کی تدبیریں آتی ہیں تو ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ان کے سامنے کی تھی کہ ان کے دانت جو ہے یہ ٹھہر گئے، اور وہ ان کی زبان سے بات نہیں نکلتی تھی کہ ہم تو ان کو نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے، یہ تو ہر وہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ بعض باتوں کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے انبیاء کو ایسی چیزوں سے نوازا، اس لیے نہیں نوازا کہ یہ ہم انہیں کوئی نعوذ باللہ سٹنٹ باز سمجھ لیں، بلکہ اللہ نے حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ معجزات عطا کیے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبیوں پہ ایمان اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔